ساتھیوں میرے سلام قبول کیجیے۔ آج میں آپ کے لیے سوال نمبر 6 حالیہ مقدمے شعر و شاعری میں مثنوی کے متعلق کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟ اس کا جواب ہے مولانا حالی کا تنقیدی خیالات۔ حالی کو جدید تنقید کا معمار اول اور مقدمے شعر و شاعری کو اولین تنقیدی صحیفہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حالی کو پہلا تنقید نگار اور مقدمہ شعر و شاعری کو پہلی تنقیدی صحیفہ مطلب پہلی تنقیدی کتاب کہا جاتا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری سے پہلے بھی اردو زبان میں تنقیدی سرمایہ تذکروں کی شکل میں موجود تھا۔ بعض تذکری نگاروں کے یہاں تنقیدی شعور بھی کسی قدر نظر آتا ہے، لیکن ان تذکروں میں تنقید کا انداز تاثراتی ہے۔ ان میں تذکرہ نگاروں کے ذاتی تاثر اور پسند و ناپسند کا زیادہ دخل ہے۔ شعراء کی زندگی، ان کے کلام کا انتخاب اور ساتھ ہی ان پر ایک تنقیدی رائے ان تذکروں کی ساری بساط ظاہر ہے۔ فنی اعتبار سے ان تنقیدی کاوشوں کو تنقید کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ تنقیدی نظریات آزاد نے گرچہ آب حیات میں ناقدانہ ذمہ داریوں سے عہدہ باور ہونے، تنقید کے نظریاتی موضوعات سے بحث کرنے اور عام تذکرہ نگاروں کے برخلاف شاعروں کی اناردیت کا سراغ لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اپنی کوشش میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ ایک تو ان کے لطیفوں، بلیغ فقروں اور دلچسپ واقعات کی طلسمی فضا میں ان کا تنقیدی شعور دھندلا سا پڑ گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محمد حسین آزاد نے بھی کوشش کی تنقید نگاری کی، لیکن کیونکہ ان کے لطیفے، دلچسپ واقعات، اس کی وجہ سے وہ تنقید کم لگنے لگی اور دوسری باتیں زیادہ لگنے لگیں، اس لیے انہیں تنقید نگار نہیں مانا جاتا۔ دوسرے ان کے ذاتی تاثرات، ذہنی تعصبات اور بعض شعراء سے عقیدت کا جذبہ آب حیات کو مکمل طور سے تذکرہ نگاری کی سطح سے اوپر نہیں اٹھنے دیتا، مطلب اسے تنقید نگاری کی جگہ تذکرہ نگاری مانا گیا۔ آب حیات کو تنقیدی کتاب سے زیادہ تذکرہ نویسی کو ادبی تاریخ میں ڈھالنے اور ادبی تاریخ کے ساتھ ساتھ ادبی تنقید کی شیرازہ بندی کی ابتدائی کوششوں کا نام دینا زیادہ بہتر ہوگا۔ اب آگے ہے اردو زبان میں تنقید کا آغاز۔ اردو زبان میں باقاعدہ تنقید کا آغاز مولانا حالی کے مقدمے سے ہوا، مطلب مقدمہ شعر و شاعری۔ مولانا حالی نے اپنے پیشروں کے منتشر تنقیدی خیالات، مشرقی تنقیدی و شاعری روایات اور مغربی تنقیدی رجحانات سے استفادہ کرتے ہوئے باقاعدہ اصول تنقید مرتب کیے، جس سے تنقیدی نظریات و تصورات ایک واضح شکل میں سامنے آئی۔ شاعری کی اہمیت و مختلف اضافہ سخن کا جائزہ لیا، غزل کی قدیم روایت اور مثنوی کو مخرب الاخلاق قرار دے کر اصلاح کی ضرورت پر زور دیا، شعر و ادب میں اخلاقی، اصلاحی اور افادی نقطۂ نظر کی اہمیت واضح کی، وزن، قافیہ اور ردیف کی پابندیوں کو آسان بنا کر شاعری کے امکانات وسیع کیے، اصلیت، سادگی اور جوش کو شعر کی بنیادی خصوصیت قرار دیا، تخیل، مطالعہ کائنات اور تحفظ الفاظ کو اچھی شاعری اور سوسائٹی کے باہمی رشتے کی نشاندہی کر کے شعر و ادب کو زندگی کا عکا و ترجمان ہونے کا بنیادی نکتہ پیش کیا۔ اس طرح مقدمہ سے اردو زبان میں تنقید کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ حالی نے پہلی بار ایک منظم اور مربوط شکل میں تنقیدی نظریات پیش کیے۔ حالی نے بقول ڈاکٹر عبدالقیوم باقاعدہ اصول تنقید مرتب کر کے اردو شاعری کو جدید رجحانات سے
ہمانگ کرنے کے لیے راستہ کھول دیا۔ انہوں نے قدیم و جدید نظریات کو آپس میں سمو کر اردو تنقید میں اس فن کی باضابطہ بنیاد ڈالی جس پر نئی عمارت کا کام جاری ہے اور جدید تنقید اس کے سہارے چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حال ہی نے مغرب اور مشرق تنقید نگاروں کو پڑھ کر اور سب طرف سے انہوں نے جو ہے اکٹھا کیا تنقید نگاری کا فن، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جدید تنقید نگاری کی بنیاد ڈالی اور جو آج تک چلتی چلی آ رہی ہے۔ جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ہے کہ حال ہی کی تنقیدی نظریات میں قدیم و جدید دونوں ہی تنقیدی نظریات کی جھلک نظر آتی ہیں۔ ایک طرف وہ عربی شعراء و ادب اور آزاد دوسری سید کے تنقیدی خیالات سے متاثر نظر آتے ہیں، دوسری طرف مغربی شاعروں اور نقادوں کا بھی اثر قبول کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لارڈ میکالے اور ملٹن سے خصوصی طور پر متاثر نظر آتے ہیں۔ اصلیت، سادگی اور جوش والی بات حال ہی نے ملٹن سے لی ہے۔ جیسا کہ ملٹن نے اپنی کتاب میں خطابت کے مقابلے میں شاعری کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھا تھا، سمپل، سینسوس اینڈ پیشنیٹ۔ حال ہی نے مقدمے شعر و شاعری میں جن موضوعات سے بحث کی ہے ان کا تنقیدی جائزہ لینے پر اندازہ ہوتا ہے کہ حال ہی کی بہت سے خیالات قدیم اردو شاعری بالخصوص لکھنوی شاعری میں پائے جانے والے تکلف، تصنع، مبالغہ، عشقیہ مضامین، ابتذال اور غیر صحت مندانہ نظریات و رجحانات کا رد عمل ہے۔ ظاہر ہے ایک انتہا پسندی دوسری انتہا پسندی کو جنم دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حال ہی کی تنقید میں تو توازن کی کمی نظر آتی ہے حال ہی کی تنقید میں توازن کی کمی نظر آتی ہے اور اس میں کچھ خامیاں راہ پا گئی ہیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی کا خیال ہے کہ حال ہی کی تنقیدی نظریات کی کل کائنات یہی ہے: شعر میں جھوٹ نہ ہو، دلگدازی ہو، سادگی ہو۔ اس سارے نظام کے پیچھے حال ہی نے جو کڑیاں ملائی ہیں وہ قدیم تنقیدی نظریے اور منطق کے ابتدائی دروس سے مستعار ہیں۔ اس وجہ سے ان کے نظام تنقید میں کچھ بنیادی خامیاں پائی جاتی ہیں۔ مطلب ہے کہ حال ہی نے جو تنقید کی ہے وہ زیادہ تر انہوں نے کوشش کی ہے کہ شعر میں جھوٹ کا سہارا نہ لیا گیا ہو، وہ اس پر زیادہ تنقید کرتی تھی، اور جس کی وجہ سے شعر و شاعری میں جھوٹ چلتا ہی ہے، غلط، کیونکہ کبھی تشبیہ دی جاتی ہے، کبھی استعارہ اور کبھی غلو ہوتا ہے، اور حال ہی اس چیز کی مخالفت میں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سادگی ہو، سچائی ہو شعر میں۔ شعر و ادب میں نقطۂ نظر، شعر و ادب میں اخلاقی و فادی نقطۂ نظر کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، لیکن حالی ادبی مباحث میں جس اخلاق کا پیوند لگاتے ہیں اس سے کتنی شائانہ اصلاحیں حالی قلمرو سے باہر ہو گئی ہیں۔ اخلاقی نقطۂ نظر پر بہت زیادہ زور دینے اور ہر چیز کو اخلاق و مقصدیت کے حوالے کر دینے سے ادبیات مجروح ہو گئی ہے اور واردات قلب اور سوز و گداز کی کیفیت مفقود ہو گئی ہے۔ اسی طرح اصلیت و واقفیت پر ضرورت سے زیادہ زور دینے اور شاعرانہ منالغے اور جھوٹ کو یکسر شاعری کی قلمرو سے خارج کر دینے سے شاعری جمالیاتی عناصر سے محروم، سادہ و سپاٹ ہو کر رہ جاتی ہے۔ غالباً اسی صورتحال کے پیش نظر ایک ادیب نے کہا ہے، کاش حال ہی میں وہ جھوٹ ہوتا جو ادب عالیہ کا جوہر ہے۔ حال ہی نے لفظ و معنی کے باہمی رشتے سے بحث کی ہے۔ الفاظ اہمیت تسلیم کرتے ہوئے بھی وہ معنی کو الفاظ پر فوقیت دیتے ہیں۔ بظاہر وہ لفظ و معنی کے درمیان جسم اور روح کا رشتہ قرار دیتے ہیں، لیکن عملاً ان دونوں کے درمیان جسم اور لباس کے رشتے کے قائل نظر آتے ہیں۔ جدید تنقیدی نظریے نے حال ہی کے زیر بحث نظریے کو رد کر دیا ہے۔ جدید نظام شاعری میں ان کی
علیحدگی کا کوئی تصور نہیں۔ اچھے شعر میں لفظ و معنی اتنے مربوط ہوتے ہیں کہ دونوں کو ایک ہی معنی بغیر چارہ نہیں رہ جاتا۔ حالی کا مشرقی و مغربی نظریات۔ حالی نے مشرقی و مغربی دونوں نظریات کے درمیان تطابق پیدا کرنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے۔ اسی طرح لکھنؤ شاعری کے رد عمل میں انہوں نے غزل اور دوسری اصناف سخن میں جن اصلاحات کی ضرورت کی طرف اشارہ کیا ہے اور اخلاقی نقطہ نظر کی اہمیت پر زور دیا ہے، اسی میں بھی توازن کی کمی ہے۔ لیکن ان خامیوں کے باوجود مولانا حالی کی اولیت اور مقدمے کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ آج شعر و ادب میں جو نئے تجربے کیے جا رہے ہیں، قافیہ و ردیف سے آزاد ہو کر ماری نظمیں لکھی جا رہی ہیں، اس کی راہ کھولنے کا سہرا حالی اور آزاد کے سر ہے۔ اسی طرح زندگی اور ادب کے درمیان جو گہرا رشتہ نظر آ رہا ہے، وہ حالی کے خیالات کی توسیع ہے۔ اس طرح غزل کو روایتی حصار سے نکال کر اس کے امکانات کو وسیع کرنے اور اپنے عہدے کے احساسات و ارتعاشات کا ترجمان بنانے میں حالی کے تنقیدی نظریات کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور انشاءاللہ ابھی یہ اگلا سوال ہے، ڈاکٹر عبدالحق بحیثیت نقاد پر روشنی ڈالیے۔ یہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔